بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفر معراج کے بارے میں۔ قرآن مجید اور روایات کے مطابق معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعیب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی اور حضرت جبرائیل اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آئے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا۔ میرا دل نکالا اور پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، میں پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، پھر اس پر میں سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی اور اسرا کے معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ سفر معراج سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک سبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہاں آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑ جاتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا، اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا، اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت الحم ہے۔ بیت الحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے راستے پر جاتے ہوئے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، بڑھیے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، ہلما یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور پھر ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشی، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔
ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے اور پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت پڑھی اور پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا اور دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ ابلیس چاہتا تھا آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو اسلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ حضرت جبریل نے مجھے آگے کیا تو میں نے امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا کی اور امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا۔ میری پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات فرمائی اور اس کو مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ اور ان کے بعد ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلامات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ناظرین، ان کے بعد حضرت داؤد نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، مجھے حکمت اور فعل خطاب عطا کیا۔ ان کے بعد حضرت سلیمان کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جنہوں نے میرے لیے ہواؤں کو اور جنوں اور انسانوں کو مسخر فرمایا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب وہ یہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مقامات تعمیر کرنا، تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوہر کے مریض کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے اسمان پر اٹھایا اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ ناظرین، ان سب انبیاء کے بعد اللہ کے نبی امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ آپ سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، اب میں اپنے رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح خطبہ پڑھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو نازل فرمایا اور جو ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دیا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، بِهَذَا فَضْلُكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔
ناظرین، یہاں پر مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر کہا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد حضرت آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا اے صالح فرزند اور اے صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے، تو بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ ان کے بائیں اور دائیں جانب جو صورتیں ہیں وہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچ گیا تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں حضرت یوسف موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلوایا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید۔ دروازہ کھلا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے۔ چھٹے آسمان پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ نیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اے صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔
ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبریل نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں، 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا، خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمورین لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ ناظرین، یہاں بیت المعمورین خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے جس کے اوپر 70,000 فرشتے ہر روز خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور کسی بھی ایک فرشتے کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ ناظرین، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ برتن دودھ، شہد اور شراب کا لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل نے کہا، یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد حجاب کے پاس ہے جو اللہ کریم کے قرب خاص کے پاس ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں سب مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، میں اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ میری رسائی ایک معلوم مقام تک ہے۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج انہیں نبی اکرم کے صدقے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے۔ آپ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے، ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ پھر ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش پر پہنچے۔ ناظرین، یہاں عرش سے مراد تخت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ پکارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ نبی کعبہ قوسین اور ادنا منزل تک پہنچے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام اور رتبے کے لحاظ سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ مکان تھا، نہ زمان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ آسمان تھا نہ جنوب، نہ شمال نہ مشرق نہ مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے، جو قرآن و حدیث میں آیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس رات وہ بلند رتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے کوئی مقرب فرشتہ پہنچا، نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی۔
ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھی۔ یہ سب جنت کے خوبصورت مقامات تھے۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے نہایت بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور ایک بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کہہ رہی تھی، میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام و کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہوگا اور نیک عمل کرتا ہوگا۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کے دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ ناظرین، جنت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ دوزخ میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، توک، بیڑیاں، سانپ اور بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ دوزخ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو وہاں دوزخ کی ایک وادی سے بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر، مشرک، بد نیت، بدمعاش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالاعضیٰ بن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالاعضیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھ میں پتھروں کی طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آپ نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے ایک طرف بہترین قسم کا گوشت رکھا تھا، دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتیں یعنی بیویاں دی تھی، مگر یہ انہیں چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خامند کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جاتی تھی۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جن کو اپنے ہی جسم سے پہلووں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آپ نے جنت کے یہ مناظر دیکھنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں آئے تو حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کروائی گئی اور پھر آسمانوں کی۔
ابو جہل نے کہا آپ نے ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ بھی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے کہا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی قوم یہاں آؤ، تم تو سب جمع ہو گئے، اور نبی اکرم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس رات سحر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس تک۔ لوگوں نے کہا پھر آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، ان میں بعض نے تالیاں بجائی اور بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب سے دیکھا گیا، اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم کو بیت المقدس تک کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی، مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ کیا واقعی ہی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق آنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، معراج نبی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وقت کا چلنا اور فاصلوں کا سمٹنا سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت کی رفتار کو روک لے اور زمین و آسمان کے فاصلوں کو اپنی قدرت سے سمیٹ دے۔ ہمیں نمازوں کے تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔